نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لیسن نمبر 108 سورہ التوبہ آیت نمبر 64 سے لے کر 74 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحذر المنافقون، ڈر رہے ہیں منافق، ان یہ کہ تنزل اتاری جائے علیہم ان پر سورتن کوئی صورت، مراد قرآن پاک کی کوئی صورت، تنبئہم جو آگاہ کر دے ان کو یعنی مومنین کو، بما ساتھ اس کے جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان منافقین کے دلوں میں ہے. ان منافقین کے دلوں میں کیا تھی؟ منافقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل استہزئوا، کہہ دیجئے مذاق اڑا لو، دھمکی کے طور پر کہا جا رہا ہے. اور ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ منافقین اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرج نکالنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری منافقتوں کو سب کے سامنے لے کر آئے گا اور اس چیز سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہماری منافقتیں لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری منافقتیں کھل کر رہیں گی. منافقین کی ایک نشانی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے، ڈرے ڈرے رہتے تھے. اور وہ خوف کیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا کھوٹ، ان کے دلوں کی منافقت ظاہر نہ کر دے. یہ جو اندر اندر سازشیں کرتے ہیں کہیں وہ کھل کر سامنے نہ آ جائیں، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کر کے ان کی باتوں کو ظاہر نہ کر دیں، ان کے دلوں میں چھپے ہوئے بھید ظاہر نہ کر دیں، کہیں ان کی منافقت سے پردہ نہ اٹھ جائے. لیکن اس خوف کے باوجود بھی وہ اپنی شرارتوں سے، منافقتوں سے، سازشوں سے باز نہیں آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم دین اسلام کا جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک بات کو کھول کر رہے گا. تم جتنی چالاکیاں کرتے ہو، تم جہاد کے خلاف جو سازشیں کرتے ہو، تم جہاد سے پیچھے رہنے کے جو بھی جھوٹے بہانے کرتے ہو، جو بھی تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، جو تمہارا اہل ایمان کو دھوکہ دینے کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل ایمان کے سامنے کھول دے گا. تو جس بات کے کھلنے سے تم خوفزدہ ہو، وہ نفاق جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اس کو ظاہر کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس آیت میں کتنا زیادہ واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی منافق ہے وہ یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کی منافقت کھل نہ جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں کہ منافقوں کی منافقت کھلتی رہے گی. یہ بات صرف اس وقت کے منافقین کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے منافقین کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے منافقین کے لیے ہے. تو ان منافقین کو ایک ہی ڈر لگا رہتا تھا کہ ان کی راز کہیں فاش نہ ہو جائے. ایکچولی ان منافقین کو یہ خیال آتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو وحی کے ذریعے ان کو ہماری مخالفت کا اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، اور یہ کہ وہ مومنوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. ایکچولی یہ آیت اور آگے آنے والی کچھ آیتیں جو ہیں وہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھیں. یہ لوگ راستے میں مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، عیب جوئی کر رہے تھے، اور ان کو بڑی شرارتیں سوچتی تھیں. اب ان کو یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ہماری ان باتوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور آپ سے رسم کے پوچھنے پر یہ کہنے لگے کہ ہم تو جسٹ مذاق کر رہے تھے اور اپنے دل کو بہلا رہے تھے، جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں موجود تھا. میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگوں تم ایسا کرو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں انہیں کچھ نہ دو، تو وہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے عبداللہ بن ابی کیسی باتیں کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کو کچھ نہ دو، جب تم کچھ نہیں دو گے تو obviously وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکالے گا. ایکچولی یہ عزت والا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا
اور نعوذ باللہ ذلت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر واپس مدینہ پہنچے تو اب تم دیکھو گے کہ ایک عزت والا ذلت والے کو باہر نکالے گا. یہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ گفتگو اپنے چچا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا. یعنی عبداللہ بن ابی کی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا. یعنی پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم سے کنفرم کیا. جب زید بن ارقم نے یہ ساری بات بتا دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا. جب پوچھا کہ تم نے ایسی باتیں کی ہیں، وہ مکڑ گئے، قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا. یہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ زید بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا کیونکہ وہ ایک میچور انسان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید چھوٹے ہیں، ان کو شاید بات سمجھ نہیں آئی، اور عبداللہ بن ابی تو obviously ایک میچور انسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتنا رنج ہوا ویسا رنج کبھی نہیں ہوا. میں گھر بیٹھ گیا. میرے چچا کہنے لگے میرا خیال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے ہونے کے ناطے کہا کہ تم کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، ایسی بات نہیں ہوئی ہوگی. اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا تھا. کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فرمایا زید اللہ نے تجھ کو سچا کر دیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں باقاعدہ عبداللہ بن ابی کی بری باتوں کا ذکر ہے، اور جب اہل ایمان اس کو سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے تو پھر یہ لوگ مکر جاتے تھے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا، بے شک، کننا تھے ہم، نخوض، ہم بحث کر رہے تھے، وَنَلْعَبْ، اور ہم کھیل رہے تھے. یعنی ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو طویل سفر کی تھکان کو کم کرنے کے لیے بطور فن یہ باتیں کر رہے تھے، بس اپنا خیال بدل رہے تھے تاکہ مسافت کا احساس نہ ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی واضح کیا کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، ہم تو جسٹ شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. یہاں جو نخوض کا لفظ ہے نا، خا واو ضاد سے ہے، معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا. مراد ایسی گفتگو جس میں کوئی موضوع نہ ہو، محض ہنسی مذاق. تو انہوں نے کیا کہا، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو جسٹ شغل کی بات کر رہے تھے، فن کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. قل، کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کن تم ہو تم تستہزئون، تم مذاق اڑاتے. یعنی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ساتھ ملی، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو. کیونکہ منافقین اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، پھر مومنین کا بھی مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتے. اور پھر جیسے ہی یہ اطلاع بعض مسلمانوں کو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی اور ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے ہم تو آپس میں یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ نے تو خواہ اس کو سیریس لے لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ ان کو یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی صورت میں ان کی ان خباثت کو کھول نہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس خبث کو قرآن مجید میں کھولا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین لوگوں کے نام بتا دیے تھے، پھر اس کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی قرآن پاک میں ان ناموں کو ڈالا نہیں گیا، کیونکہ ان منافقین کی بعض اولادیں سچے مخلص مسلمان تھے، اور ان کے والدین کے نام قرآن پاک میں اگر اس طرح سے آ جاتے تو obviously یہ ان مخلص مسلمانوں کے لیے آر بن جاتا. لیکن علامت سے منافق پہچانا جاتا ہے،
جیسا کہ سورہ محمد میں آتا ہے کہ تم ان کے بات کرنے کے انداز سے ان کو پہچان جاؤ گے. اگرچہ نام نہ بھی بتائے جائیں تو ان کے بات کرنے کے انداز سے تم ان کو پہچان جاؤ گے. بے شک ان کے نام نہ بھی بتائے جائیں تو انسان کی گفتگو اس کے اندر کا پتہ دیتی ہے کہ وہ مخلص ہے یا دھوکے باز ہے. ہم سب کو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم ہر کسی کے لیے مخلص رہیں. بعض دفعہ ہمارا اخلاص کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور ہمارا مفاد آگے بڑھ جاتا ہے. بے شک پھر ہم اس میں باتیں بڑی چاپلوسی والی کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو واضح ہو جاتا ہے. یہ بات تو میرے خیال میں آپ سب ہی مانیں گے کہ جو آپ سے دل سے بات کرے آپ اس کو بھی پہچان جاتے ہیں, اور جو اوپر سے بات کرے یعنی چاپلوسی کے ساتھ بات کرے تو آپ اس کو بھی پہچان جاتے ہیں. جو سچائی کے ساتھ بات کرے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے, اور جو فیک ہوتا ہے یعنی دھوکہ دیتا ہے بن کر باتیں کرتا ہے آپ اس کو بھی پہچان جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی جو علامتیں ہیں اس کے ساتھ اب ان کی پہچان ہوتی ہے. یہ منافقین کا بہت چھوٹا گروہ تھا جو ساتھ گیا تھا تبوک میں اور یہی ڈسٹرب کر رہا تھا. آپ دیکھیے کہ ایک گروپ ہوتا ہے دیندار لوگوں کا, اس میں کوئی 1-2 لوگ ہی ہوتے ہیں جو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کے دین کے کام کرنے سے کس کو منع کیا جا سکتا ہے؟ منع تو نہیں کیا جا سکتا. وہ آتے بھی ہیں لیکن پھر وہ اپنا خبث ظاہر کرتے ہیں, وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے. تو ان منافقین کا بھی بہت چھوٹا سا گروہ تھا جو تبوک میں ساتھ چلا تھا اور وہ ڈسٹرب کر رہے تھے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں بھی فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں اور اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضول گفتگو کرتے ہیں یا پھر مذاق میں وقت ضائع کرتے ہیں, دوسروں پر تانے دیتے ہیں اور دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ دل آزاری کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی, آپ نے تو اس کو سیریس لے لیا. اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ منافق کہا جا رہا ہے نا. بات تو بے شک جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہے لیکن ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. کیا سبق ہے؟ کہ مذاق اڑانا اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ غلطیوں کو نہ ماننا منافقت ہے. اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانا منافقت ہے. پھر اسی طرح سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بٹرنگ کرنا, مکھن لگانا, چاپلوسی کرنا, یہ بھی منافقت ہے. دیکھیں کسی بھی احترام والی اور محبت والی چیز کو آپ وہ ڈیو رسپیکٹ دیں اور آپ ان سے محبت کریں, کچھ منع نہیں اس میں. لیکن آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ جس ہستی کا یا جس چیز کا آپ کے دل میں احترام ہو اور اس چیز سے آپ محبت کرتے ہو یا اس ہستی سے آپ محبت کرتے ہو, آپ ان کا مذاق اڑائیں. جس چیز کا بھی انسان مذاق اڑاتا ہے اس کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی, اس کی نگاہ میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے یا پھر بالکل ہی نہیں ہوتی, تبھی وہ مذاق اڑاتا ہے. اور منافقین کے نزدیک دین سنجیدہ اور عمل کی چیز تھی ہی نہیں. آج کل بھی آپ دیکھیے دینی شاعر کا مذاق بنایا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اگر ینگ بچے داڑھی رکھ لیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, دینی موضوعات کا مذاق اڑاتے ہیں, دینی شخصیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بیٹھ کر بھی پانی پی لینا تو کہتے ہیں اچھا بڑے آئے سنت کے پیروکار, ویسے تو تم اپنی زندگی میں سنتوں کو فالو نہیں کرتے. یعنی ڈی گریڈ کرنا. آج بھی بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے پریکٹسنگ ہو گئے, ہم جانتے ہیں آپ پچھلی زندگی میں کیا کرتے رہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی باتیں سراسر منافقت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اڑا لو جتنا مذاق اڑانا ہے, کر لو جتنا بھی ڈی گریڈ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری ان منافقتوں کو کھول کر رہے گا. اور آپ دیکھیے کہ ان کے مکر جانے کا جو بھی معاملہ ہے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تم ان سے جب پوچھو گے کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے تو کہیں گے کہ ہاں ہم تو جسٹ مذاق کر رہے تھے, ہم تو جسٹ فن کر رہے تھے. تو کیا دین ملا فن کرنے کے لیے؟ دین کوئی غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے, دین ایک سنجیدہ اور عمل کی چیز ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا, نہ تم معذرتیں کرو. تعتذروا کا لفظ عین ذال را سے ہے. عذر کہتے ہیں ایسی بات تلاش کرنا
جس سے اس کی غلطی، خامی، گناہ مٹ جائے، عذر دے کر غلطی کا اثر کم ہو جائے۔ مراد جھوٹا عذر ہے۔ اب یہ کیا عذر دے رہے تھے؟ انما کننا نخوض ونلعب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذر، معذرتیں نہ دو۔ قد تحقیق کفرتم، کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ اور ان کا کفر کیا تھا؟ مومنوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اب معذرت کا وقت گزر چکا ہے، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے، اب تمہاری معذرتیں ہمیں نہیں چاہیے، تمہاری ایکسکیوزز ہمیں نہیں چاہیے۔ ان اگر نعفو ہم درگزر کریں، عن طائفتن ایک گروہ سے، منکم تم میں سے، نعذب ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو ہیں مجرمین مجرم۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے۔ اور کیوں عذاب دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقیناً مجرم تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان منافقین کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ تمہاری معذرتوں کا وقت گزر چکا ہے، تم کو جو کرنا تھا تم کر چکے اور اپنی جانوں پر تم ظلم کر چکے ہو۔ تمہارے دل کی حالت یہ ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے، تم ایمان سے محروم ہو چکے ہو اور تم کفر میں پڑ چکے ہو، اس لیے تمہارا انجام بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ ہاں، صرف وہ لوگ جو اپنے کیے پر نادم ہوں، یعنی توبہ کر لیں، کیونکہ ان نعفو عن طائفۃ منکم سے مراد وہ گروہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو جائے۔ اگر کوئی توبہ کر لے ان میں سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان منافقوں کو توبہ کی دعوت دی ہے۔ کیا دعوت دی ہے؟ کہ اپنی شرارتوں کو چھوڑ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا چھوڑ دو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم سچی توبہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اپنی غلطی کو مان لو، اعتراف کر لو، خواہ بھول کر غلطی کی ہے، خواہ ماحول کے اثر سے غلطی کی ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے تم نے غلطی کی ہے، تم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لو، توبہ کر لو۔ جب تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے اس کو اللہ ضرور بضرور سزا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے اپنی غلطیوں کو نہیں مانا، انہوں نے اسباب اور وجوہات بیان کی، یعنی ایکسکیوزز دیے، انہوں نے ایکسکیوزز دیے۔ دیکھیے، اگر اسباب اور وجوہات تلاش کرنے کے بجائے ہم یہ کہہ دیں کہ جی میں غلط تھی، ہے بڑے حوصلے کی بات، لیکن جس میں یہ چیز آ جائے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اسے ملے گی۔ لیکن جس میں یہ چیز نہ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا اس کو ملے گی۔ ایکچولی اس گروہ میں کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو وہاں بیٹھے تھے لیکن انہوں نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ اب یہ لوگ توبہ کر لیں، اپنی منافقت کو چھوڑ دیں اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور جو دوسرے مجرم ہیں، چونکہ وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بائی مسٹیک کوئی بھی چیز ہم سے ہو گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ سچی توبہ کر کے اس غلطی سے نجات پا سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بھول کر بھی ہو جاتی ہیں، انسان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تو انسان معافی مانگ لے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے، اس بندے سے بھی معافی مانگ لے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کے زیر اثر ہم کوئی مسٹیک کر جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری یہ ہے کہ انسان اسباب اور وجوہات تلاش کرنے کے بجائے یہ کہہ دے کہ میں غلط تھی، یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی بھی آپ سے کہ جس میں یہ آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پائے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقت صرف مردوں میں نہیں تھی بلکہ عورتوں میں بھی تھی۔ المنافقون، منافق مرد،
والمنافقات اور منافق عورتیں بعضهم ان میں سے بعض من بعض سے ہیں. یأمرون بالمنکر وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں بھلائی سے. منافقت صرف مردوں میں ہی نہیں بلکہ عورتوں میں بھی تھی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں. اور ان کا ایک دوسرے سے سپورٹ کرنا اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ مردوں میں مرد جایا کرتے تھے اور عورتوں میں عورتیں ہوتی تھیں. یعنی یہ منافق مرد جو ہیں وہ مخلص مومنین میں جایا کرتے تھے اور یہ منافق عورتیں مخلص عورتوں میں جایا کرتی تھیں. اور جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ منافقین قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو یہ ریئلائز کرواتے تھے کہ وہ بھی انہی کی طرح مخلص مسلمان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان منافقین کی تردید کی ہے کہ منافقین چاہے مرد ہوں یا عورتیں، یہ نفاق میں اور ایمان نہ ہونے میں ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں. مومنین کے حالات ان سے بالکل ہی مختلف ہیں. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر وہ حکم دیتے ہیں برائی کا. یہ ان کی صفت ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں. منکر کہتے ہیں وہ چیز جس کا انکار کیا جائے. اب وہ شرعی انکار بھی ہو سکتا ہے اور عقلی انکار بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس چیز کا شریعت انکار کرے یا عقل انکار کرے وہ منکر ہے. اب یہ منافقین مرد اور عورتیں حکم دیتے تھے برائی کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المعروف بھلائی سے، کیونکہ ان کو نیکی سے کوئی دلچسپی تھی نہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت تھی. یہ صرف اور صرف فائدے کی بیس پر دین کو لے رہے تھے. تو جیسے ہم پیچھے کچھ صفات پڑھتے آئے منافقین کی، یہاں اس آیت میں مزید کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور وہ بھلائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور روک کر رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو یعنی خرچ کرنے سے. وَيَقْبِضُونَ روٹ ورڈ قاف با ضاد اسی سے ہی لفظ قبضہ ہے، ہاتھ کی مٹھی کو کہتے ہیں. اب یہ روک کر رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو صلہ رحمی، صدقہ، بھلائی اور جہاد میں خرچ کرنے سے. نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو، وہ اللہ کو بھول گئے. کیسی صفت ہے یہ منافقین کی کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے دین کو بھول گئے. فنسیہم تو اس نے بھلا دیا ان کو، یعنی اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان منافقین کو اللہ بھلا دیتا ہے. اللہ کا بھلانا یہ ہے کہ اس نے ان منافقین کو اپنے فضل اور رحمت سے محروم کر دیا. اللہ نے انہیں اپنی ہدایت اور توفیق سے محروم کر دیا اور سب مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا بنا دیا. ان کے نصیب میں دائمی عذاب لکھ دیا. ان پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں بھولتے، اللہ تعالیٰ تو نسیان سے پاک ہے، لیکن علم بلاغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے. عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جس کو مشاکلت کہتے ہیں، یعنی ایک ہی فعل بندے اور اللہ دونوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اللہ اور بندوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. لفظی مشابہت تو ہوتی ہے لیکن معنی الگ الگ ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک میں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اسی طرح سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو، فَنَسِيَهُمْ تو اس نے بھلا دیا ان کو. تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ان کو یعنی ان منافقین کو. اللہ ان منافقوں کو اپنے فضل اور رحمت سے محروم کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی ہدایت اور توفیق سے محروم کر دے گا. اور نیکی کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے نا، برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے. پھر اللہ ان کو دائمی عذاب دے گا، اللہ ان پر پھٹکار بھیجے گا.
اللہ ان کو مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا بنا دے گا، یعنی ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں. کتنا ڈسکشن ہے آپ دیکھیے منافقین کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچائے. اتنا کھول کھول کر تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی بیان نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بیان کیا ہے. اب ان صفات میں اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ہم برائی کا حکم تو نہیں دیتے. بعض دفعہ ہم کسی کو کہتے ہیں ہاں جی اس کو سنا دو باتیں، ہر دفعہ تم ہی سنتی رہو گی، تو یہ برائی کا حکم دینا ہے. نیکی کا حکم تو یہ ہے کہ معاف کر دو، لیکن لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں. جب بھی کسی کو کوئی غلط بات کا آپ بتائیں تو پھر سمجھ لیں کہ منافقت آ رہی ہے ہمارے اندر. پھر اسی طرح سے معروف سے روکنا، کوئی معاف کرنے جا رہا ہو، کوئی اپنا دل صاف کرنے جا رہا ہو تو اس کو کہنا نہیں نہیں، اتنی بڑی بات کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ بعض دفعہ شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو جاتی تو خاندان والے بجائے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں اس کو اور بڑھاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو لڑائی کو ختم کرنا ہی بہتر ہے، صلح کرنے میں ہی بہتری ہے، لیکن لوگ صلح کی طرف آنے نہیں دیتے، 10 باتیں کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ معروف سے روکنا ہے. اور اسی طرح سے اب کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس کو روکنا، ایون خود بھی خرچ کرنے سے رکنا، کنجوسی کرنا، اور پھر اللہ کو بھول جانا. اللہ کو بھول جانے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بھول جانا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے لوگ اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں. اب تو یہ لگتا ہے کہ لوگ بس انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے دین کو چھوڑیں اور اپنی دنیا کو رنگین بنائیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہا ہے فَنَسِيَهُمْ، بھاری ان تمام باتوں پر اللہ بھول جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. یا اللہ تو ہماری خاص مدد کر اس معاملے میں کہ ہمارے اندر کسی صورت منافقت نہ آئے. اللہ تو ہمیں سچا بنا دے. ہم سب کو تو یہ فکر ڈال دے کہ ہم تیرے سامنے اپنی عزت بنائیں، لوگوں کے سامنے نہیں. اور دیکھیے کہ جو ایک صفات کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں. اہل ایمان ایک دوسرے کے سپورٹیو تھے اور منافقین ایک دوسرے کے سپورٹیو تھے. یہ پوری ٹیم تھی جس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. مرد مردوں میں اپنا کام کرتے تھے اور عورتیں عورتوں میں اپنا کام کرتی تھیں. کیونکہ اب تک جو ہم ذکر پڑھتے آ رہے ہیں نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ منافق صرف مرد ہی ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں اور عورتوں میں منافقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ گھروں میں بیٹھ کر فارغ ہوتی ہیں تو بس پھر اس کی بات کی اس کے پاس اور لگائی بجائی کر کے اور جھوٹ بول کے اس میں 2-3 باتیں اور شامل کر کے فتنہ فساد اور شر پھیلاتی ہیں فارغ جو ہیں. اور یہ ساری صفات پھر ان کے اندر آنے لگتی ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، المنافقین منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہی حسبہم وہی کافی ہے ان کو، یعنی وہ جہنم ہی کافی ہے ان کو ان کے کفر کی سزا کے طور پر. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ اور لعنت کی ان پر اللہ نے، لعنت کی ان پر اللہ نے یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان کو ذلت دی. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا، ان کے لیے پھر اب قائم رہنے والا عذاب ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام کا ذکر کفار کے ساتھ کیا ہے
حالانکہ ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے جرائم اتنے سنگین ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں کو اور کفار کو جہنم میں ڈالے گا. اور یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے. یہ اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، روتے رہیں گے، مدد کے لیے پکارتے رہیں گے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ جہنم کی آگ میں ڈال کر بھلا دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت اور پھٹکار ہے اور رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے.